بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: کتاب انزلناہ الیک مبارک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب اتاری ہے جو بابرکت کتاب ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. یہ کتاب انسانیت کو زندگی کے ہر شعبے میں کیا رہنمائی دیتی ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اہل عقل جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ کا قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے اس کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے. لیکن تدبر اور غور و فکر اور نصیحت ہم اس وقت حاصل کر سکیں گے جب ہم قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن کی زبان کو سیکھیں. جب تک ہم قرآن کی زبان کو نہیں سیکھیں گے، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، ہم اس میں غور و فکر نہیں کر سکیں گے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے. اللہ نے سورہ الرحمن میں فرمایا: الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہستی ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا، قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کی معرفت سکھایا. علمہ البیان، پھر اس کو بیان کا طریقہ سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے. قرآن پڑھنے کے بارے میں نہیں کہا، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے. وعلمہ، اور آگے اس کو سکھاتا ہے. تو قرآن پڑھنا بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اس کا بڑا اجر ہے. لیکن اصل جو قرآن چاہتا ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے اس میں غور و فکر کیا جائے، اس میں جو واقعات بیان فرمایا گیا ہے ان سے نصیحت حاصل کی جائے. اگر ہم قرآن کو صرف پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کا ثواب تو ہمیں ضرور ملے گا، لیکن جو قرآن کی روح ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی. جیسے ایک آدمی ہے، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ دیتا ہے، اور وہ نسخے پر جو ہے عمل کرنے کی بجائے، اس کے مطابق دوائی کھانے کی بجائے، دوائیاں لینے کی بجائے صرف اس نسخے کو پڑھتا چلا جاتا ہے یا اس کو پانی میں گھول کر پی لیتا ہے، تو وہ مریض جو ہے وہ کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق دوائی نہیں کھائی اور احتیاط نہیں کی. اسی طرح انسان بھی جو ہے قرآن اس کے لیے ایک نسخہ شفا ہے، جو اس کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اگر قرآن کے اس رہنمائی کو وہ قبول نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ اس ڈاکٹر کے نسخے کی مانند اسے سمجھ رہا ہے کہ اسے بول کر پی جائے، اسے پڑھتا چلا جائے، تو کبھی اس کی روحانی بیماریاں جو ہیں شفا یاب نہیں ہوں. تو آئیے اس قرآن کو، اس کتاب انقلاب کو، اس بابرکت کتاب کو سمجھ کر پڑھیں. اس کی صحیح تجوید، اس کی صحیح ترتیب، اس کا صحیح تلفظ جو ہے اس کو سیکھیں، اور صحیح تلفظ اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی زبان سیکھیں. پھر اس میں جو رہنمائی دی گئی ہے اس پر عمل کریں، اور قرآن کی انسانیت کے سامنے دعوت پیش کریں. قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنا مال پیش کریں، اپنی جان پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنی صلاحیت پیش کریں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.